رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبق سے پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق سے پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہمدردان ملت اسلامیہ، ذرا آپ مسلمانان عالم کی موجودہ زندگی پر نظر کیجیے اور ان کی اخلاقی، دینی، عملی اور فکری حالت کا اسلام کی حیات آفری، روح پرور تعلیمات کی روشنی میں جائزہ لیجیے کہ آج کا مسلمان وہی مسلمان ہے جس کے آگے اقوام عالم نے سر نیاز خم کیا تھا، جس سے سر بلندی اور اقبال مندی کا وعدہ کیا گیا تھا، کہ آج کا مسلمان وہی مسلمان ہے جس کے در توکل پر سلاطین و متکبرین نے جبیں خم کی تھی، کہ آج کا مسلمان وہی مسلمان ہے جس کے نعرے تکبیر نے ایوان باطلہ میں زلزلہ پیدا کر دیا تھا، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا نے مسلمانوں کا وہ دور بھی دیکھا ہے جبکہ قیصر و کسریٰ کی حکومت ان کے قدموں پر نچھاور ہو رہی تھی، دنیا نے مسلمانوں کا وہ عہد بھی دیکھا ہے جبکہ بحر ظلمات ان کے لیے خشک صحرا بن گیا تھا، دنیا نے مسلمانوں کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جبکہ صحرائے اعظم کی وسعتیں بھی ان کے لیے سمٹ گئی تھی، جبل تاریخ ان کے سامنے سرنگو ہو گیا تھا، سندھ کا ساحل بھی ان کی قدم بوشی کر رہا تھا، دنیا نے مسلمانوں کا وہ دور بھی دیکھا ہے جبکہ وہ کچھ نہ تھے، صحرائے نور کی شکل سواری اور قلعبانی ان کا پیشہ زندگی تھی، لوٹ پاٹ قتل و قتال فتنہ اور فساد شیوائے زندگی تھا، جہالت و ضلال و شناعت و رسالہ شعار زندگی تھا، خود غرضی و مطلب پرستی بہمیت و درندگی مقصد زندگی تھا، پھر دنیا نے وہ دور بھی دیکھا کہ ایک امی لقب اعلیٰ نسب ممتاز حسب پیکر و برکت رحمت و خوب محبت و رعافت کس طرح درد مندی سے اٹھتا ہے اور پیغام توحید سناتا ہے اور لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتا ہے اور اربوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، طرز زندگی بدل دیتا ہے، فکر حیات بدل دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب ہم اپنے حال کی زندگی کا جائزہ اپنے ماضی کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمارا ماضی صاف و شفاف، ستھرا و نکھرا نظر آتا ہے، جو قیادت و سیادت، حکومت و امامت، عزت و شرافت، محبت و اخوت اور مساوات و وحدت سے تیار ہوا، جبکہ ہمارے حال کی زندگی ذلت و نکبت، غربت و مسکنیت، انتشار و خلفشار، تنازعات و اختلافات، محکومیت و مظلومیت سے تیار ہوئی۔ کتنا عظیم فرق ہے جس قوم مسلم سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ کیا گیا تھا اور اسلام نے اس وعدے کو پورا بھی کر دکھایا، اسلام نے شتر سواری کو سلیقہ جہاں بخشا، اسلام نے طریقہ حکمرانی بخشا، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سلامت و عقیدت کی قوت بخشی، اتحاد کی طاقت بخشی، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جذبہ اطاعت اور سلیقہ عبادت بخشا، اور جب مسلمانوں نے ان کنتم مومنین کا مثالی نمونہ بنا کر اپنے کو پیش کیا تو فتح و نصرت، شان و شوکت، قدر و منزلت، وقار و عزت، محبت و الفت، اخوت و وحدت کی مثال بنے رہے، جہاں گئے پذیرائی ہوئی، اس لیے کہ تربیت گاہ رسول سے بندگی کا درس لیا تھا، سادگی کا درس لیا تھا اور اس حقیقت کو اپنی روح کی گہرائیوں میں اتار لیا تھا کہ من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے، اپنے خالق کے در پر جھک جاتا ہے تو خالق کائنات اس کو دنیا کو اس کے در پر جھکا دیتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے